ہم اور آپ گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو نہیں جھکاتے، اور فرائض کو چھوڑ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہم نے اللہ کی بندگی کو کس قدر چھوڑ دیا ہے، ہم اللہ کی عبادت سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ ان سے اگر ایک گناہ ہو جاتا اور ایک لغزش ہو جاتی تو اس کے لیے وہ کتنا شرمندہ ہوتے، کتنا پشیماں ہوتے۔ ہم اپنے آپ کو غور کریں اور ہمارے نوجوانوں کی حالت پہ غور کریں کہ ہمارے نوجوان، آج آپ نے محفل سجائی، مبارکباد کے مستحق، لیکن اگر کمیٹی میں جتنے نوجوان تھے، جو لڑکے تھے، وہ اپنے اوپر دیکھیں، ذرا غور کریں کہ آپ نے یہ محفل تو سجائی، مزار پہ کمکمے تو لگائے، مائک اور اسٹیج تو سجایا، ساری چیزیں کی، آپ ان کو راضی کرنا چاہتے تھے یا ان کے رب کو راضی کرنا چاہتے تھے؟ آپ نے نمازیں کتنی پڑھی؟ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، کمیٹی میں کتنے لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی، کتنے لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی، کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی؟ پھر میں بحیثیت بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں کہ کیا آپ مزاروں پر میلہ اور ٹھیلا کا ایک اہتمام کریں گے؟ یہی رسم آپ چلانا چاہتے ہیں؟ یہی جھولا اور کود خان کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی جو شروع میں محفل سجی تھی، اور آپ غور کریں آپ کا پنڈال کتنا چھوٹا، آپ پہلے سے یہ جانتے ہیں یہاں کتنے لوگ آنے والے ہیں، کتنے لوگ اس محفل میں شریک ہونے والے ہیں، کتنے نوجوان وہی کھڑے تھے، کتنے نوجوانوں نے شروع میں قرآن کی تلاوت ہوئی ہوگی، اس قرآن کی تلاوت کو اہم سمجھا، یا جھولے میں کودنا اور وہاں میلے ٹھیلے پہ کھڑا ہونا یہ زیادہ اہم سمجھا؟ آپ کو میں ڈانٹ نہیں رہا، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ آج جب آپ یہ 2 دکانیں لگائیں گے، 4 دکانیں لگائیں گے، آنے والا وقت یہاں میلہ لگے گا اور صرف ایک مولوی یا حافظ کو بلا کے ایسے قرآن خوانی ہوگی، اس کے علاوہ عیاشی کا اڈا بھی نظر آئے گا اور کچھ نہیں نظر آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ یہی ہم نے سنا کہ ایک طرف میلاد کی محفل ہوئی، اس کے بعد پھر سے قوالوں کو لا کے بٹھا دیا گیا۔ آپ بتائیں ان قوالوں کی حیثیت کیا ہے؟ ان قوالوں کو کی شریعت میں کیا مقام ہے؟ کیا یہی قوال آپ کو آ کے دین کی باتیں بتائیں گے یا یہ علماء آپ کو دین کی باتیں بتائیں گے؟ آپ سوچیں ان میلوں ٹھیلوں پہ جو پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کا پیسہ آپ کے مساجد اور مدارس میں خرچ ہونا چاہیے، یا اس طرح عیاشی کے اڈوں کو لگا کے آپ کو اپنے قوم کی مبارک پونجی کو ایسے ہی اڑا دینا چاہیے؟ آپ کس خیال میں ہیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ آپ خود جب اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے، آپ اس مزار کے تقدس کو پامال کریں گے تو آنے والی قوم آپ کو کیا پڑھائے گی، کیا دین سکھائے گی؟ پھر جب کل صبح ہوگی تو اعتراض کس کے اوپر ہوگا؟ ہمارے اوپر ہوگا۔ اعتراض کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا۔ اعتراض ان کے اوپر ہوگا۔ اور یہ جو داڑھی والے، ٹوپی والے اور یہ چند نمازی جو سال کے 12 مہینے صرف 3 سے 4 لوگ نماز کے مصلے پہ دکھائی دیتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم سنی ہو کے مزاروں پہ اس طرح میلے ٹھیلے لگاتے ہو، بتاؤ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کرنا کسی اور کا ہوتا ہے، سوال ان لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ بتاؤ 2 مزار ہیں، دونوں مزاروں پہ کیا ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا یہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا ہم کسی سے کہتے ہیں کہ ان مزاروں پہ آ کے تم سجدہ کرو؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ ان مزاروں پہ آ کے ماتھا ٹیکو؟ کیا ہم کسی سے کہتے ہیں کہ ان مزاروں پہ آ کے چکر لگاؤ؟ کون ایسا شخص ہے جس نے آج تک ہم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ دنیا کی کسی مزار پہ آج تک ہم نے سجدہ نہیں کیا، دنیا کی کسی مزار پہ آج تک ہم نے چادر نہیں چڑھائی، دنیا کی کسی مزار پہ آج تک ہم نے چکر نہیں لگائے۔ یہاں سے لے کے بریلی تک اور بریلی سے لے کے مبارک پور اور کچھوسا تک ہر مزار پہ گئے، لیکن کسی مزار کو چوما نہیں، کسی مزار کو چاٹا نہیں، کسی مزار کو چادر نہیں چڑھائی، کسی مزار کے چکر نہیں لگائے۔ جب ہم یہ نہیں کرتے تو ہم پہ اعتراض کیوں کیا جاتا؟ یہ تعلیم کون دیتا ہے آپ کو؟ آپ بتائیں جتنی مزاریں ہیں آپ ان کا معائنہ کریں، ان مزاروں کا ٹھیکیدار کون ہے؟
उन मज़ारों का मुतवल्ली कौन है? क्या कोई सुन्नी आलिम दीन उन मज़ारों का मुतवल्ली है? कोई आलिम दीन मुतवल्ली नहीं। अगर कोई आलिम का चोला ओढ़े हो और दाढ़ी रखे हो, टोपी लगाए हो, तो हर ऐसे चोले वाला आलिम नहीं होता है। कोई पहलुबिया ऐसे शक्ल में मौजूद है तो उसको आप देखकर उलमा पे उंगली नहीं उठा सकते। जो आज भी गैरतमंद उलमा है वो आज भी स्टेजों से एक पैगाम देते हैं कि मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमान ने जो पैगाम दिया है वो यही दिया है कि मज़ारों को सजदा नहीं किया जा सकता। जी वो यही दिया है कि मज़ारों के चक्कर नहीं लगाए जा सकते। वो यही दिया है कि मज़ारों को छूना चाहता ना जाए। वो यही दिया है कि बिला जरूरत मज़ारों पे चादर ना चढ़ाई जाए। लेकिन आज हम सुन्नियत के नाम पे ये चंद नौजवान जो इनसे दूर होते हैं ये काम करते हैं और हम उलमा पे ये सवाल उठाए जाते हैं। आप बताएं, आपको जब बताया जाता है और सबसे बड़ी बात इसमें से चंद लोगों की ऐसी तादाद होगी जो माशाअल्लाह इस बात को एक्सेप्ट करेंगे और कहेंगे कि ये हकीकी पैगाम दिया। लेकिन हमारे लोग जो हमारे अपने हैं, जो खुराफात में मुलव्विस होने वाले हैं, जब हम तालिबे इल्म लोग, दीन के नौकर लोग, जब हम स्टेज से पैगाम देते हैं तो हमारे खिलाफ बकवास की जाती है कि बताओ ये मौलवी कैसा है कि मज़ारों के खिलाफ बोल रहा, ये मौलवी कैसा है जो ताज़ियादारी के खिलाफ बोल रहा, ये मौलवी कैसा है जो ढोल और तमाशों के खिलाफ बोल रहा। आप बताएं, आज यही कौम जो अपने आप को सुन्नी कह के इन खुराफात में मुलव्विस होती है, जब हम उलमा उनको हकीकी आईना दिखाते हैं तो हमारे खिलाफ हमारे ही लोग खड़े हो जाते हैं। हम क्या करें? और फिर ये कहा जाता है कि ये उलमा तो चंद नोटों पे बिकने वाले लोग, जो होंगे वो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हर आलिम नोट पे बिकने वाला, हर आलिम जो है अपनी गैरत का सौदा करने वाला, हर दीन का जानने वाला वो अपने दीन को बेचने वाला नहीं है। इसलिए कि हमने पढ़ा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे मुआशरे में दीन को बर्बाद किया जाए और दीन की हैसियत को बिगाड़ा जाए तो उस वक्त तुम हक बात को अपने सामने रख के अपना इल्मी फरीज़ा अंजाम दो। अगर तुमने हक बात को वाज़ेह नहीं किया और कौम गुमराहियत की तरफ चली गई तो क़यामत के दिन तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि क़यामत के दिन इस काम की वजह से हमारी पकड़ हो, हम इसे गवारा करेंगे? इसलिए अजीज़ान मिल्लत, मैं अपनी कौम को तंबीह करता हूँ कि काम वो करो जो अल्लाह और रसूल को राजी करने वाला।